اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے اشتہار بھی نکالا تھا اور اس چیز پر گفتگو ہونی ہے کہ جو دعائیں ماہ رمضان المبارک سے معین کی گئی ہیں، مخصوص ہیں، ہر روز کی دعا اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہر روز ایک دعا کا انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں تفسیر بیان کی جائے گی 10 یا 11 منٹ کے اندر تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم اس کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں دعا میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر جب دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم اللہ سے کیا تضرع کر رہے ہیں، کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج کی دعا ہے جو پہلی تاریخ ہے ماہ مبارک رمضان کی، اس میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ دعا آپ کے پاس ہوگی یا بھیج دی گئی ہوگی۔ اس میں پہلی چیز ہے اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگار مجھے اس دن فیہ یعنی اس ماہ رمضان المبارک میں کس کا روزہ قرار دے؟ صیام الصائمین، میرے روزے کو ان لوگوں کے روزہ جیسا قرار دے جو حقیقت میں روزہ رکھنے والے ہیں، جو حقیقت میں روزہ دار ہیں۔ تو حقیقت میں روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے علماء نے 3 طریقے کا روزہ بتایا ہے، 3 قسمیں اس کی بتائی ہیں روزے کی۔ پہلی قسم ایک عام قسم ہے جو ہم عموماً سب رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے۔ شریعت نے بھی یہیں پہ روکا ہے، اس لیے تاکہ آہستہ آہستہ آپ جب پہلی سیڑھی پر شریعت نے آپ کو کھڑا کر دیا، آہستہ آہستہ آپ کو خود اوپر جانا ہے تاکہ انسان اپنے اختیار سے چیزوں کو حاصل کر سکے، کمالات کو حاصل کر سکے۔ اس لیے شریعت نے پہلی سیڑھی کھانا اور نہ پینا اور دوسری کچھ چیزیں۔ تو پہلے روزے کی چیز یہی ہے کہ انسان پہلے قسم کا روزہ یہی ہے، پہلے درجے کا روزہ کہ جہاں پر کھانے پینے سے روکا گیا۔ دوسرے درجے کا روزہ یہ ہے، ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو جس میں معصومین نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھ رہے فل یسم سمعک و بصرک، تو تمہارے کان بھی روزے سے ہونے چاہیے، تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہونے چاہیے، اور بہت سی چیزیں معصوم نے اس میں فرمائیں کہ جس سے رکنا چاہیے جب انسان روزے سے ہے۔ یہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے جو روزے کی دوسری قسم ہے۔ اب ایک تیسری قسم آتی ہے روزے کی، جب ہم شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں روزے کا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں آج کا قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اور جب افطار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم لک صمت، پروردگار میں نے صرف تیرے لیے روزہ رکھا تھا۔ تو اگر اس قربتاً اللہ سے لے کر افطار تک ہم اگر تمام کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو تب ہمارا روزہ وہ روزہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی کی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگار اس ماہ مبارک میں ہمارا روزہ ویسا روزہ قرار دے جو حقیقی روزے داروں کا ہوتا ہے، یعنی صبح سے لے کر اور افطار تک جتنے بھی کام ہیں ہمارے وہ قربتاً اللہ ہیں، صرف اللہ کے لیے اور کسی ذات کے لیے نہیں ہے۔ وقیام فیہ قیام القائمین، اور ہمارے نماز کو ایسی نماز قرار دے جو واقعاً نماز گزاروں کی نماز ہوتی ہے۔ نماز گزاروں کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ نماز گزاروں کی نماز ایسے ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو غیر اللہ کو بھول گئے ہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں جو نوجوان ہیں، جب وضو کرنے جائیں تو وضو سے لے کر اور نماز تمام ہونے تک صرف یہی رہے کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، کس ذات کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، تو ہمارے آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو پروردگار ہمارے جو قیام جو ہمارا ہے، یعنی نماز، اور بعض نے کہا کہ جو نماز شب ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی قرار دے جو حقیقی نماز پڑھنے والے ہیں، جو حقیقت میں نماز ادا کرتے ہیں، جب تیری بارگاہ میں ہوتے ہیں تو تیرے علاوہ تیرے سوا کوئی بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم روزے سے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر لیں گے، اپنے دل کو برائیوں سے پاک کر لیں گے، اپنے اعضاء جوارح کو برائیوں سے پاک کر لیں گے۔ اب اللہ کے سامنے گئے تو اب یقیناً ہمارے دل میں نہ کسی کی برائی ہے اور نہ کوئی برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تب جا کے ہم کہیں گے پروردگار ہمارے اس قیام کو، اس نماز کو ایسی نماز قرار دے جو یقیناً نماز گزاروں کی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ روزہ ہمیں اپنی شخصیت کو بنانے کا، روح کو پاک کرنے کا
ایک اچھا موقع ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ دوسرا وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے، متوجہ کر دے۔ غفلت کی نیند کب ہوتی ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں، غفلت کی نیند خود انسان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 19 ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پروردگار نے خود ان کو، اپنے نفوس کو ان کو بھلا دیا۔ یعنی انسان خود بھول گیا کہ میں کون ہوں، میری شخصیت کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب انسان نے اللہ کو بھلا دیا، تو اس کے بعد یہ نتیجہ آتا ہے کہ یعنی انساہم انفسہم، خود بخود، ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اسے مثلاً غافل ہو جائے، بلکہ کائنات کا طریقہ یہ ہے، سسٹم یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بلا دیں گے خود بخود آپ نے اپنے نفس کو بھول جائیں گے۔ ایک رابطہ ہے اپنے نفوس کا اور اللہ کا، اسی لیے کیا گیا جو اپنے نفس کی معرفت رکھ لے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ ادھر سے اگر جو اللہ کو بھلا دے وہ اپنے نفس کو بھلا دے گا، وہ یہی بھول جائے گا میں دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، ماہ مبارک ہے، جب بیچ رہا ہے تو مہنگا بیچ رہے ہیں، سامان ایکسپائر بھی دے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کمانے، صبح سے شام تک روزے میں ہیں، لیکن اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اپنے نفس کو بھول گئے، خود ہی بھول گئے ہیں۔ تو کہ ہم یہاں پر کیوں آئے، نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ دوسری آیت اور پڑھ لیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، سورہ زخرف آیت نمبر 36، کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے ساتھ جو ہے شیطان اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، اور فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے ساتھ دوست رہتا ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، ہم بہترین عیش کی کھا رہے ہیں، دنیا میں سارے کام کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں بھی دوسرے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم غفلت میں ہیں یا نہیں۔ کب پتہ چلے گا؟ غفلت میں ہمیں جب پتہ چلے گا کہ جب ہم اوپر پہنچ جائیں گے۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، سورہ قاف آیت نمبر 22، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تم دنیا میں اس سے غفلت میں تھے۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے آج اس کے پردے تمہارے سامنے سے اس کے پردے ہٹا دی ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو تمہاری نگاہ تیز کام کر رہی، اس لیے تمہیں حقیقت دکھائی دے رہی ہے۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اس میں، نَبِّهْنِي فِيهَا عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، پروردگار غافلین، غفلت کی نیند سے ہمیں جگا دے، ایسا نہ ہو قیامت میں جا کے ہمیں جگایا جائے تو ہم دیکھیں گے بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھیں۔ ہمیں اس دنیا میں جگا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھے کبھی نہ بھولیں، کسی موقع پر نہ بھولیں، کسی راہ پر نہ بھولیں، کسی دوراہے پر نہ بھولیں، کسی چوراہے پر نہ بھولیں، اس لیے کہ تجھے بھول جائیں گے تو ہمارے ساتھ شیطان لگ جائے گا اور ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے، قیامت میں جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پر تھے۔ تو اس کو کہا گیا کہ پروردگار ہمیں متوجہ کرتا رہے، کس چیز سے؟ غفلت کی نیند سے جگاتا رہے اس ماہ مبارک میں، تاکہ ہم صحیح سے جاگ جائیں اور باقی ایام، باقی مہینے صحیح سے گزاریں۔ وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اور اے الہ العالمین، اے عالمین کے پروردگار، ہمارے جرم کو بخش دے۔ وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، عفاف کس چیز کو کہتے ہیں؟ عفو، بخشش کس چیز کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عفو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز سے آپ بخش دیں، کسی چیز کو کم کر دیں۔ وَاعْفُ عَنِّی یعنی ہمارے جرم، ہمارے جو گناہ ہیں اس کو پروردگار مٹا دے، محو کر دے۔ کیوں محو کر دے؟ یا عافیاً عن المجرمین، اے پروردگار تم مجرمین کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہم مجرم ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ وہ دعا ہے جس میں 5 چیزیں تھیں، آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم یقیناً حقیقی روزے دار، حقیقی نماز پڑھنے والے اور خواب غفلت سے بیدار ہو جانے والے قرار پائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔